السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان برونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ کو واقف ہیں۔ ابھی جس طریقے سے آپ لوگ ایودھیا کا تو سنا ہوگا حادثہ، جس طریقے سے چلتے ہوئے کام کو بابری مسجد کی نام کچھ بھی دے لے، ہم تو بابری مسجد ہی کہیں گے، کام روکا گیا تھا، چھانبین بھی وہاں پہ غلط چیز ہے بول کے، لیکن کھودے پہاڑ نکلا چوہا۔ یہ لوگ پھر ضلالت اٹھائے، پھر ذلیل ہوئے۔ اب ان کو کوئی چیز میں نہیں پڑ رہی ہے، کدھر سے بھی یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، تو جاتے جاتے کچھ ایسا کام کر دینے کی چکر میں ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے یہ لوگ خود گوشت ڈال کر وہاں پہ گائے کا گوشت ڈال کے جو لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مار کے کس طریقے سے گندگی پھیلانے کی کوشش کی، وہ سارے فوٹوز سی سی کیمرے میں قید ہو گئے۔ اب وہ سی سی کیمرے بھی اب ان کے اس میں بس میں ہیں، تو لیکن رب رکھا عباس کے گھروں پہ لگے ہوئے تھے کیمرے، وہ کام آئے اور ان کی سفید جھوٹ سامنے آ گئی، ان کے پردے فاش ہو گئے، ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ جتنے لوگوں کو جو اذیتیں دیے تھے 3 دن پہلے، جو پکڑ کر لے گئے تھے، ان کو سب کو رہا کرنا پڑا۔ یہ صرف یو پی کا قصہ نہیں ہے بھائی، ایسے بہت ایسے جگہ ہے، چاہے آسام ہو، چاہے تریپورہ ہو، چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے گجرات ہو، ایسے یہ چیزیں کرتے ہوئے رہے۔ ہم پہلے سے ہی ساودھان کریں، اپنی نگرانی کرو، دیکھتے رہو، کیونکہ یہ لوگ کچھ گند ایسا مچائیں گے تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے۔ لیکن رب رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کے رہتے ہوئے اپنے ان بھائیوں سے کام لے لیا اور آج سیدھے سپریم کورٹ کو جانے کی بھی بات کی۔ جس طریقے سے انہوں نے زیادتی کی تھی، ان کو تو خیر رہا کر دیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا اور معافی چاہی گئی، ایم سوری بول کے، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی، ان کے ارادے کچھ اور تھے۔ لیکن اللہ کی عذاب دیکھیے ان کے اوپر۔ اب یہ لوگ گزر بھی رہے ہیں، ختم بھی ہو رہے ہیں، مٹ بھی رہے ہیں، تو گندگی برابر مچا رہے ہیں۔ اب ان کی فطرت میں آ چکا ہے نا بھائی، یہ چیز ہٹ نہیں سکتی، یہ چیز نکل نہیں سکتی، یہ چیز جا نہیں سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو انہوں جانے سے پہلے ایسا کچھ گھنونا کام ایسا کرنے کی چکر میں تھے، جس طریقے سے معصوم مسلمانوں کو پہلے بدنام کیا گیا، ان کے اوپر الزام عائد کیے گئے، مرغی کی گوشت کو جو ہے سو بیفکا بول کے ان کو کس طریقے سے داڑھیاں پکڑ کر ان کو متر پلایا گیا، کتنی گندگی مچائے تھے ایک ٹائم، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ کر نہیں سکتے ابھی، کیونکہ ہر چیز کا ان کو معقول جواب مل رہا، وہ گندگی کبھی نہیں کر سکتے انہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق اور سچ کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو ابھی ان کے دنے پورے ہو چکے ہیں، ان کے پاپ کے گھڑے بھر چکے ہیں، تو وہ تو خیر پھٹنا تو لازم تھا۔ اس طریقے سے پھٹ رہے ہیں وہ کہ وہ بدبو نہیں جا رہی ان کی، چاہے انہوں کچھ بھی کر لو، وہ بوباس نہیں جا رہی۔ جس طریقے سے بھی انہوں نے جو سوچے تھے یہ گند پھیلانے کے لیے، وہ گندگی انہوں نہیں پھیلا سک رہے، اور یہ منہ کے بل گر رہے ہیں، یہ لوگ منہ کے بل گر رہے ہیں، اور ان کے سارے پردے فاش ہو رہے ہیں اور انہوں بے نقاب ہو رہے ہیں، نہ اب ان کو کوئی بچا سکتے، نہ انہوں بچ سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں،
جتنے لوگوں کے ساتھ بھی یہ کام ہوا تھا یہ سارے یو پی کے تو سارے، چاہے میرٹھ ہو، الہ آباد ہو، لکھنؤ ہو، فیصل آباد ہو، یہ سارے رہا ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں تو نہیں چاہے تھے، انہوں تو ان کے سی سی کیمروں میں تو جو ہے سو یہ انہیں حقیقت پتہ چل گیا تھا، لیکن ان کو پیچھے سے ان کے مائی باپ کا آرڈر تھا کہ جان بوجھ کے یہ ہم ہی کرا رہے. اب وہ جو گھروں پہ جو باز لگائے تھے کیمرے، وہ کیمروں سے جو ہے سو ان کی ٹائن ٹائی فش ہو گئی، ان کی ٹائن ٹائی فش ہو گئی. اب انہوں ایک ایسے ڈراؤنی خواب بن گئے انہوں کہ انہوں نیند میں بھی اگرچہ ان کا نام سوچے تو گھبرا کے اٹھ جانا. تو اب ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ اب سپریم کورٹ کیا کہے گا وہ دیکھنے لائق ہوگا، وہ دیکھنے لائق ہوگا. آخر یہ لوگ کر رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، وہ سارے سامنے آنا ہے. اور اب برابر سامنے بھی آئیں گے بھائی، کیونکہ پہلے پاور تھا ان کے پاس تو ہر چیز کو دباتے تھے. اب وہ پاور ختم ہو چکا ہے، اب دبانے کی بات ختم ہو چکی ہے. نہ دبا سکتے نہ کوئی دب سکتا اب، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عزت بھی بخشی ہے اور وہ طاقت بھی دی ہے. تو اسی لیے کوئی ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہے، حق پہ اور سچ پہ چلیں گے. اور یہ لوگوں کے پردے فاش بھی ہوں گے اور انہوں بے نقاب بھی ہوں گے، انہوں ذلیل بھی ہوں گے، انہوں رسوا بھی ہوں گے، اور ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گے. اب انہوں بچنے والے نہیں ہیں. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ خوشخبری تھی آپ لوگوں کے لیے. آج کی سب سے بڑی خبر کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے، سچائی سامنے آ چکی ہے. انہوں جس طریقے سے گند مچانے کی کوشش کیے تھے، ارے بھائی وہاں تو وہاں چھوڑو، جو ہے سو ہمارے قریب میں بھی یہاں پہ 60-70 کلومیٹر پہ بھی یہ حرکت نجیز ہوئی ہے. لیکن اس پہ تو خیر بعد میں آئیں گے، پہلے یہ دیکھیں گے یہ جس طریقے سے یہ چل رہا تھا. اس کے اوپر ایسے کافی بچے تھے جو ان کے حراست میں تھے، اس الزام کی غیر ضروری بدنامگی کے اوپر بک ہوئے تھے. وہ بچوں کو رہائی تو مل گئی، اور جو بچوں کے ساتھ جو اذیتیں تھے، جو تکلیفیں دی گئی، اب اس کا ہرجانہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا. اب دیکھیں گے منڈے کے دن سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں تو سامنے آ چکے ہیں. اب انہوں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، نہ انہوں بچ سکتے، کیونکہ ان کی گندگی ختم ہو چکی ہے. انہوں دماغی بیمار بھی رہے اگرچہ تو اس کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، سمجھے نا. تو اسی لیے ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا. نہ کوئی گٹر بچا سکتا ہے ان کو، نہ کوئی کنواں بچا سکتا ہے، نہ کوئی تالاب میں تیر سکتے ہیں نا. اگر سے گھسے اندر تو ڈوب جاتے والے میں نا آپ لوگ. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے کام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.